السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین, بڑھتے خبروں کی تفصیلات کی طرف. گجرات میں بی جے پی کی حکومت نے بلقیس بانو گینگ ریپ کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے تمام 11 مجرموں کو گودرا جھیل سے یوم آزادی کے موقع پر رہا کر دیا تھا، جس کے بعد اس فیصلے پر شدید تنقیدوں کا سلسلہ وہ اب تک جاری ہے، کیونکہ لال قلعے کی فصیل سے اسی روز چند گھنٹے قبل ہی وزیراعظم نریندر مودی نے یوم آزادی کے موقع پر اپنے ہم وطنوں سے خطاب میں خواتین کی عزت اور وقار کو مقدم رکھنے اور ان کی ہر صورت میں حفاظت کرنے کا عہد کرنے کی اپیل کی تھی. خواتین اور انسانی حقوق کی تنظیموں، اپوزیشن جماعتوں نے اس گینگ ریپ کے مجرموں کو معافی دینے کے گجرات حکومت کے فیصلے پر کڑی تنقید کی ہے اور اسے عورتوں کے حوالے سے وزیراعظم مودی کے قول و عمل میں تضاد قرار دیا ہے. گجرات فسادات کے متاثرین کی نمائندگی کرنے والے وکیل شمشاد پٹھان کا کہنا ہے کہ گینگ ریپ جیسے ہولناک جرم کے مقابلے میں کم بھیانک جرم کرنے والے سینکڑوں افراد جیلوں میں بند ہیں اور انہیں معافی نہیں مل رہی. وہیں تلنگانہ کے وزیر کے ٹی راما راؤ KTR نے وزیراعظم مودی کی لال قلعے سے دی گئی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کی باتوں کا مطلب خواتین کا تحفظ تھا تو پھر میں آپ سے مداخلت کرنے اور گجرات حکومت کی معافی کے حکم کو منسوخ کرنے کی درخواست کرتا ہوں. اسد الدین اویسی نے بھی مودی حکومت پر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ حکومت جب ایسے فیصلے کرتی ہے تو انصاف کے نظام پر متاثرین کا یقین متزلزل ہو جاتا ہے. وہیں رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ یہ بی جے پی کے آزادی کا امرت مہوتسو کی ایک مثال ہے. یہ کون سی امرت اتسو کی مثال بھارت کے پردھان منتری دے رہے ہیں کہ ان کے گجرات میں بھاجپا کی سرکار ہے اور ایک مہیلا کو جس کو 11 لوگوں نے اس کا ریپ کیا، جو پریگننٹ تھی 3.5 سال کی بچی، اس کی بیٹی کو اس کے سامنے اس کی ہتیا کر دی، اس کے 4 پریوار کے لوگوں کو قتل کر دیا. یہ کون سا ہے؟ یہ سپریم کورٹ نے ضرور کہا تھا ایگزامن کرو. سپریم کورٹ نے کہا نہیں تھا نا کہ چھوڑ دو، بلکہ قلعے سے کھڑے ہو کر مہیلاؤں کے بارے میں، ناری کے اس کو پاورفل کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کام ہوتا ہے. ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں اور دیش دیکھ رہا ہے کہ بی جے پی صرف زبانی طور پر مہیلاؤں کی عزت، مہیلاؤں کی اسٹرینتھننگ کی بات کرتی ہے، مگر جہاں پر بات آتی ہے مسلم مہیلاؤں کی، آپ بھول جاتے ہیں ان کو. وہیں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھی بلقیس بانو معاملے میں اجتماعی عصمت دری اور قتل عام کے قصورواروں کی دہائی پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ 5 مہینے کی حاملہ خاتون کی عصمت دری اور اس کی 3 سالہ بچی کو قتل کرنے والوں کو آزادی کے امرت مہوتسو کے دوران رہا کیا گیا. نسوانی طاقت کی بات کرنے والے ملک کی خواتین کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب، پورا ملک آپ کے قول و فعل میں فرق دیکھ رہا ہے. وہیں کانگریس رہنما پون کھیڑا نے بھی گجرات حکومت کے فیصلے پر شدید حیرت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ کیا گیا وہ انتہائی حیرت انگیز ہے، جو کبھی اس طرح کبھی دیکھنے کو نہیں ملا. جس میں سپریم کورٹ نے 2017 میں بلقیس بانو کو 50 لاکھ دینے کا معاوضہ آدیش دیا تھا گجرات کی سرکار کو. ایسے کیس میں دوشیوں کو، ابھیوکتوں کو رہائی کر دینا، تو پردھان منتری جواب دیں دیش کو کہ یا تو جو انہوں نے کل لال قلعے کی پراچیر سے کہا وہ غلط تھا، یا جو ان کی گجرات سرکار نے کیا کچھ گھنٹوں کے بعد وہ غلط تھا. دونوں میں سے ایک چیز غلط تھی، دونوں صحیح نہیں ہو سکتا. تو کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے جموں کشمیر کانگریس مہم کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے سے اپنی تقرری کے چند گھنٹوں بعد ہی استعفیٰ دیا ہے، جسے اندر ہی اندر بغاوت کے اشارے مل رہے ہیں. ذرائع کے مطابق آزاد نے صحت کی وجوہات کی بنا پر جموں کشمیر کی کیمپین کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالنے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے ذمہ داری دینے کے لیے قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. یہ پیش رفت کانگریس کے سربراہ سونیا گاندھی کی طرف سے منگل کو وقار رسول وانی کو پارٹی کی JK یونٹ صدر اور رمن بھلا کو ورکنگ صدر مقرر کرنے کے بعد سامنے آئی ہے. وہ اس سے قبل JK کانگریس صدر کا عہدہ غلام احمد میر کے پاس تھا، جنہیں آزاد کا قریبی ساتھی مانا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس طرح کا فیصلہ وہ غلام نبی آزاد نے لیا ہے. مہاراشٹر کے گونڈیا میں ٹرین کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں اور اس حادثے میں 50 سے زائد مسافر زخمی ہوئے ہیں. اب تک موصول ہونے والی معلومات کے مطابق یہ جو حادثہ ہے دوپہر تقریباً 2:30 بجے پیش آیا. بتایا جا رہا ہے کہ مال گاڑی مسافر ٹرین سے ٹکرا گئی. یہ حادثہ سگنل نہ ملنے کی وجہ سے پیش آیا ہے. ابھی تک کسی کی موت کی اطلاع نہیں ہے. وہیں ٹرین چھتیس گڑھ کے بلاسپور سے راجستھان کے جودھ پور جا رہی تھی.
ریلوے سے موصول اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ ایک ہی ٹریک پر 2 ٹرینوں کے آنے کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ وہ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ ہندوستان میں عیسائیوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کا الزام لگانے والی درخواستوں میں کوئی بھی دم نہیں ہے۔ عدالت عظمیٰ نے مشاہدہ کیا کہ درخواست گزار نے واقعات کی غلط رپورٹنگ سے متعلق پریس رپورٹس کے ساتھ ساتھ غلط اور خود ساختہ دستاویزات کا سہارا لیا ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے سپریم کورٹ میں داخل کیے گئے ایک حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ اسے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق عیسائیوں پر حملوں سے متعلق عرضی گزار کی طرف سے بیان کردہ زیادہ تر واقعات کو خبروں میں غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ وہیں سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کے آزاد انتخابی وعدوں پر ایک اہم تبصرہ کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو عوام سے وعدے کرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت وہیں پیر تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ تمام فریق ہفتے تک اس معاملے میں کمیٹی کی تشکیل پر اپنی تجاویز دیں۔ دراصل سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی تھی جس میں انتخابات میں مفت اسکیموں کے اعلان پر روک لگانے کی مانگ کی گئی تھی، وہیں اس پر آج سماعت ہوئی۔ بتا دیں کہ وزیراعظم نریندر مودی نے گزشتہ ماہ لوگوں کو ووٹ کے لیے مفت تحفہ دینے کو ریوڑی کلچر قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ملک کی ترقی کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، جس پر کئی رہنماؤں کے رد عمل سامنے آئے تھے۔ اس پر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ عام شہریوں کو مفت تعلیم، صحت اور بجلی فراہم کرنے میں کیا غلط ہے۔ وہ اسرائیل نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف کارروائی میں 5 فلسطینی بچوں کو شہید کرنے کا آخرکار اعتراف کر لیا ہے۔ اسرائیلی دفاعی حکام نے تصدیق کی ہے کہ 7 اگست کو شمال غزہ کے قریب فلسطینی مہاجر کیمپ پر اسرائیلی فضائیہ کے حملے میں 5 بچے شہید ہوئے تھے۔ وہ اسرائیلی فوجی عہدیداروں نے دفاعی حکام کے برعکس یہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ فلسطینی بچوں کی شہادت مزاحمت پسند تنظیم کے راکٹ حملے سے ہوئی تھی۔ وہ اسرائیل کے فضائی حملے میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے تھے اور گھروں کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا، کئی لوگوں کی موت بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد آخرکار جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کی پہلی سالگرہ پر جو بائیڈن انتظامیہ نے کابل میں القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ منجمد افغان فنڈز میں $3.5 ارب جاری نہیں کرے گی۔ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ امریکہ اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ یہ رقم دہشت گردوں کے ہاتھ میں نہیں جائے گی، اس لیے اس نے اسے جلد جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ افغانستان کے لیے محکمہ خارجہ کے خصوصی نمائندے ٹام ویسٹ نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بتایا کہ وہ افغان مرکزی بینک میں سرمایہ کی دوبارہ آمد کو ایک قریب المدت آپشن کے طور پر نہیں دیکھتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان کی جانب سے القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری کو پناہ دینے سے دہشت گرد گروپوں کو فنڈز کی منتقلی کے حوالے سے ہماری گہرے خدشات کو تقویت ملتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhबर.com کی طرف رخ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔